حضرات ذیوقار میں بہت مختصر کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھ کر کے بات کو اختتامی مراحل کی طرف لے کر جاؤں گا۔ مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ خاصے دیر سے آپ سارے احباب تشریف فرما ہیں۔ ذیوقار میں سب سے پہلے تو میزبان محفل اور جملہ آپ کی ٹیم کو 10 محرم الحرام کی مناسبت سے اس خوبصورت تقریب کے انعقاد پر اب سارے احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر بروز حشر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ امام حسین علیہ السلام کی وہ ہستی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کا جو واقعہ کربلا ہے اور اس سے قبل کے جو معاملات ہیں اور جو نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے ان کے ساتھ، وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن گھرانہ محمد اور حضور کے گھرانے والوں کا جو کردار ہے وہ اس کی ایک جھلک جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ کر کے پیغام کے طور پر بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرات ذیوقار، آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن ایمان کی تازگی کے لیے اور کردار کی اس کو سنوارنے کے لیے اور اندر کی دنیا کو بنانے کے لیے میں اس کو دوبارہ اس محفل کے مناسبت سے عرض کر دیتا ہوں۔ واقعہ کربلا ہونے کے بعد جو خاندان رسول کے چشم و چراغ امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ شریف کے مضافات کے اندر ایک ویرانے کے اندر وہ پڑاؤ کر کے رہنے لگے اور وہیں پر رب ذوالجلال کی عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر ان کا سارا وقت گزرنے لگا، تو اتفاق سے یزیدی فوجیوں میں سے ایک فوجی کو یزید نے سزا سنائی اور وہ سزا کے ڈر سے چھپتے چھپاتے مدینہ شریف کے اندر پناہ کی تلاش میں نکلا۔ اس کو کسی نے پناہ نہیں دی، بالآخر امام زین العابدین کے گھر پہنچ گیا۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر پہنچا، یزیدی فوجیوں میں سے ایک فوجی 3 دن امام کے گھر قیام کیا۔ 3 دن کے بعد جب رخصت ہونے لگا تو حضور کے گھر کے اس عظیم چشم و چراغ نے اس شخص کو رخصت کرتے وقت تحفے دیے اور تحفے دے کر کے گھر سے روانہ کیا۔ جب گھر سے نکلا، چند قدم چلا تو وہ پھر پلٹا اور پلٹ کر کے امام کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اے زین العابدین، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا کہ تجھے اس سے کیا غرض ہے کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں؟ تو میرا مہمان تھا، میں تیرا میزبان تھا، میں نے میزبانی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، تو مہمان تھا، تو مہمان رہا، اب تو رخصت ہو رہا، رخصت ہو جا۔ اس نے کہا نہیں امام، اگر آپ مجھے پہچان لیتے تو میرے ساتھ یہ حشر نہ کرتے، میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے جو آپ نے کیا۔ اس وقت امام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بدبخت، تجھے کب یہ خیال ہو گیا کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں؟ میں تو تجھے اس وقت سے جانتا ہوں جب میدان کربلا کے اندر ہم موجود تھے، یزیدی فوجیوں کے اندر تو موجود تھا، جب ہمارے اوپر تیر چل رہے تھے تو تیر چلانے والوں کی صفوں میں تو موجود تھا، جب ہمارے اوپر تلواریں چل رہی تھی تو تلواریں چلانے والوں کی صفوں میں تو موجود تھا، جب ہمارے اوپر پانی بند کیا جا رہا تھا تو پانی بند کرنے والوں کی صفوں میں تو موجود تھا، جب ہمارے اوپر پتھر برسائے جا رہے تھے
تو ان پتھر برسانے والوں کی صفوں میں تو موجود تھا. فرق یہ ہے وہاں پر تم میزبان تھے، ہم مہمان تھے. یہاں پر تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں. جو تم نے ادا کیا وہ یزیدی کردار تھا، جو میں ادا کر رہا ہوں یہ محمدی کردار ہے. یہ گھرانہ محمد کا کردار ہے، یہ حسینی کردار ہے. حسینی کردار امام زین العابدین علیہ السلام نے صبح قیامت تک آنے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کو یہ درس دیا، یہ پیغام دیا کہ اگر حسینی ہو تو تمہاری صفوں کے اندر کوئی اگر غیر بھی آ جائے تو اس کو محمد کے گھرانے کی خوشبو محسوس ہو، حضور کے گھر کی خوشبو محسوس ہو. یہ حسینی فکر ہے، یہ حسینی درس ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اے محبوب صبح قیامت تک آنے والے اپنی امتیوں کو بتلا دو کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربا. ایک اجر طلب کرتا ہوں کہ میرے خاندان والوں سے، میرے گھر والوں سے مودت اختیار کرنا، میرے خاندان والوں سے مودت اختیار کرنا اور میرے گھر والوں سے پیار اختیار کرنا. اور حضور کی حدیث اس پر دلالت ہے کہ حضور نے فرمایا کرموا اولادی الصالحون للہ والطالحون لی. حضور نے فرمایا میری اولاد کا احترام کرو. الصالحون للہ، اگر نیک ہیں تو اللہ کے واسطے. حضور نے فرمایا اگر میری اولاد نیک ہے تو اللہ کے واسطے ان کا احترام کرو. والطالحون لی، والطالحون لی، اگر برے ہیں تو پھر بھی کیا کرو، میری اولاد ہونے کی نسبت پھر بھی ان کا احترام کرو. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. خواجہ غریب نواز نے بات ہی ختم کر دی کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین. ہم چونکہ غریب نواز کے نوکر ہیں اور آج کوئی کہتا ہے ہم بڑے حسینی ہیں، ہم حسین کا تذکرہ کرتے ہیں. جو تذکرہ غریب نواز نے کر دیا وہ کسی ماں کا بیٹا جنا ہی نہیں کہ وہ جو ہے وہ ان کا تذکرہ کرے. انہوں نے بات ہی ختم کر دی کہ شاہ است حسین، بادشاہ بھی حسین ہے، شاہ بھی حسین ہے، دین است حسین دین پناہ است حسین. دین بھی حسین ہے اور دین کے پناہ بھی حسین ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ سبحان اللہ. پیر سید عبدالجبار شاہ صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. میں بلا تمہید ملتمس ہوں